السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے ذکر کثیر کے فوائد۔ تو اسی موضوع پر اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ یہ بنیاد اس عاجز نے اس لیے باندھی تاکہ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ ہماری بیماریوں کا حل جو ہے اس کا ذکر ہے، ذکر کی کثرت میں پوشیدہ ہے۔ ہم اگر اللہ کا ذکر کرتے بھی رہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ نہیں کرتے، اس لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی تک قلب کے اندر وہ نورانیت نہیں آئی، وہ خود محسوس کر سکتا ہے بندہ، اور جو آنی چاہیے تھی وہ بالکل محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ جب طبیعت میں مناسبت ہو جائے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہر وقت انسان کے دل میں اللہ کا دھیان رہے گا، اللہ کی توجہ رہے گی۔ پھر اگر کوئی بندہ اللہ کو بھلانا بھی چاہے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا نہیں سکے گا۔ ایسی کیفیت آ جاتی ہے تو وہ ہے بندے کے لیے بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ بھلانا بھی چاہو تو بھلا نہیں سکو گے۔ ایسا وقت آ جاتا ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے دنیا میں کسی سے تعلق ہوتا ہے، لوگ نہیں بھول سکتے اپنی باتوں کو۔ جو ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، اور روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ اگر دنیا کے تعلق کا یہ حال ہے تو پھر اللہ رب العزت کے تعلق کا کیا عالم ہونا چاہیے اور ہمارا کیا عالم ہے۔ اس کے لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اتنی سخت بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو سانس ہماری غفلت میں گزر گئی ایسا ہی ہے جیسے وہ سانس کفر کرتے ہوئے گزر گیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انہوں نے یہ چھوٹی سی بات نہیں کی، یہ کیفیت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہوتے تھے، ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں بدلتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں تو وہی لوگ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں۔
जिक्र कसीर की यह तासीर कि इंसान खड़े बैठे और लेटे हुए हर हाल में अल्लाह को याद करता रहे, तो क़ल्ब की कैफियत ऐसी हो जाती है। मेहनत इब्तिदा में करनी पड़ती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमा देते हैं। बंदे की नीयत पर उसका इन्हिसार है। ये मामला ऐसा ही है कि जैसे छोटा बच्चा हो और वालिद उसको कहे कि बेटा जरा मेरी तरफ चल के आओ, 1-2 मीटर के फासले पर खड़ा कर देखते हैं तो कह देते हैं कि जरा चलकर मेरे पास आ जाओ, तो वालिद सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि बच्चा कोशिश करता है या नहीं करता। वालिद को पता होता है कि ये अगर गिर भी सकता है और वो तैयार होता है, जरा उसके डगमगाना शुरू किया तो बाप गिरने नहीं देता, फौरन उसको सीने से लगा लेता है। तो परवरदिगार आलम भी हमारी तमाम कमजोरियों को जानते हैं, मगर उसके बावजूद फरमाते हैं जरा मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। परवरदिगार भी बंदे को अपनी तरफ बुलाते हैं, तो बंदे को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ सफर करने के लिए कमर बस्ता हो जाए, डट जाए। अगर उस रास्ते में कोई रुकावटें भी हों तो भी परवरदिगार आलम खुद मेहरबानी फरमा देंगे और आपको डगमगाने से बचा लेंगे, गिरने से बचा लेंगे और अपनी तरफ परवरदिगार खींच लेंगे। और ये बंदे के लिए एक बेमाया दौलत है, गिरा माया दौलत है। हमारे सुलूक में करामात को हासिल करना कोई अहमियत नहीं रखता। हमारे मशाइख ने फरमाया कि अगर तू हवा में उड़ता है तो मक्खी की मानिंद है, पानी पर चलता है तो तू एक तिनके की मानिंद है। तो तू दिल को ख्वाबों में कर ले ताकि कुछ तो बन जाए। तो हमने अपने दिल पर मेहनत करनी है और अपने दिल को काबू करना है, फिर उसकी बरकतें देखिएगा। तो इन इज्तिमाआत का बुनियादी मकसद यही होता है कि हम जिक्र की अहमियत को समझें और अपनी कमी को, कोताहियों को दूर करें। और अगर कहीं हम दवाई कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दवाई की ठीक मिक़दार इस्तेमाल करें ताकि फ़ायदा जल्दी हो जाए। और अगर हम नाम के सालिक भी बने हुए हैं और अमल देखो तो हालिक बने हुए हैं, तो फिर तो उम्र भी गुजर जाएगी मगर कुछ हासिल नहीं होगा। शेखुल इस्लाम हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाहि अलैह पीर हेरात के नाम से मशहूर थे। उन्होंने एक अजीब बात लिखी, सोने की स्याही से लिखने वाली बात है। फरमाते हैं कोई नक्शबंदी है, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई सहरवर्दी है, अगर दिल में खुदा की याद है तो तुम सब कुछ हो, वरना कुछ भी नहीं। तो जिक्र की कसरत करनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है और यही असल दवा है दिल की बीमारी की। उससे फिर हमारे रास्ते खुलेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खुसूसी रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। हमारे इस सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में ये जो आयत है वज़्कुरिस्म रब्बिक, उसी पर अमल है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये अमर का सीगा है। वज़्कुर हुक्म दिया जा रहा है। आज लोग पूछते हैं जिक्र क्यों करते हैं, मुराक़िबा क्यों करते हैं? भाई क्यों ना करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है वज़्कुरिस्म रब्बिक, हमारे रब का नाम क्या है।
اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارے رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا نام لیں گے؟ اللہ، یہ اللہ جو ہے اس میں یہ اللہ رب العزت کا اسم ذات کہا جاتا ہے، باقی صفاتی نام ہیں اور یہ ذاتی نام ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا۔ تو رب کا نام کیا ہے؟ اللہ حکم ہے کہ رب کے نام کو یاد کرو، مگر یاد کرنے کی مقدار ہے کتنا یاد کریں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حتیٰ کہ مخلوق سے تمہارا دل کٹ جائے اور تمہارا پروردگار اس دل سے جڑ جائے، اس حد تک ہم کو ذکر کرنا چاہیے۔ مخلوق ہے انقطاع اور اللہ تعالی کے ساتھ وصل حاصل ہو جائے اس حد تک ذکر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں مراقبہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کر اپنے نفس میں، اپنے جی میں، اپنے اندر، اپنی سوچ میں، اپنے دھیان میں، اپنے من میں اپنے رب کو یاد کر۔ اب یہ حکم الہی ہے، کیسے کریں اس کی تفصیل بھی بتا دی۔ تضرعا وخیفہ، خفیہ طریقے سے اور پوشیدہ انداز سے ذکر کرنا چاہیے، پروردگار کو یاد کرنا چاہیے۔ معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تضرعا وخیفہ کے الفاظ سے ذکر قلبی کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ حکم الہی ہے، قرآن مجید میں تم اللہ کا ذکر کرو اپنے من میں، اپنے جی میں، اپنے دل میں۔ ہم اپنے دل میں اللہ کو بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اور کئی مرتبہ تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تو ذکر کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے بندے ذکر کو کام ہی نہیں سمجھ رہے۔ جس امر کا پروردگار حکم فرما رہے ہیں اس کو کام ہی نہیں سمجھتے، تو یہ سوچ کا قصور ہے۔ ہم ان سے کیا گلہ کرنا ہے؟ بہرحال ہمیں تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارا دل منور ہو جائے، ہمارا دل اللہ رب العزت کی محبت سے بھر جائے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو ذکر سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے، اور دوسرا ذکر سے ذات یعنی اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ جس چیز کا جتنا زیادہ تذکرہ کرنا شروع کر دیں اس کا اتنا ہی زیادہ پانے کو جی چاہے گا۔ ایک دن کوئی تذکرہ کر دے کہ اناناس کیسا پھل ہے، کوئی دوسرے دن تذکرہ کر دے، 2-4 مرتبہ تذکرہ ہو تو ہر بندہ کہے گا کہ اناناس کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو ذکر کرنے کہ اللہ کی ذات سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جو حضرات کثرت سے ذکر کرتے ہیں پھر ان کو دونوں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، فکر کی گندگی بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت سے دل بھی لبریز ہو جاتا ہے۔ ہماری بیماریوں کا علاج ذکر کی کثرت میں ہے۔ ذکر کی کمی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ ہمارے مشائخ کتنا ذکر کرتے تھے۔ حضرت خواجہ فضل اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب ہل چلاتے تھے زمین پر تو دل پر اللہ 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 کی ضرب بھی لگتی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یک مرتبہ جب حل ختم ہونے میں میں نے گنا تو 80,000 مرتبہ
اس میں ذات کی ضرب لگائی تھی. 80,000 مرتبہ اتنا ذکر کرتے تھے. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر جب رات کو مراقبہ ہوتا تھا تو اس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عشاء کے بعد مراقبہ کے لیے تشریف فرما ہوتے اور جماعت ساری حلقہ بنا کر بیٹھ جاتی. اس کے بعد اجازت تھی جب کوئی تھک جائے بے شک وہ چلا جائے. ایک اٹھ کے جاتا، پھر دوسرا جاتا، پھر تیسرا جاتا، حتیٰ کہ جاتے جاتے سب لوگ اٹھ کر چلے جاتے. اور حضرت جب مراقبہ ختم کر کے سر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ سب چلے گئے تو تہجد کا وقت تھا، تو حضرت تہجد کی نیت باندھ لیا کرتے. یہی مراقبہ تھا اور یہی رات کا ذکر جو ہے گزرنا تھا. مراقبے کی اختتامی دعا ہی نہیں ہوتی تھی. گھنٹوں مراقبہ کرتے اور گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے. ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، ان کے معمولات منٹوں والے نہیں تھے، گھنٹوں مصلی پر بیٹھے رہتے تھے. ہم نے تو ان کے دن کو دیکھا، کبھی اللہ ان کی راتیں بھی دکھا دیتے تو کیا بات ہوتی. ان کے خلوت کے لمحات دیکھ سکتے تھے. عام لوگ چونکہ جلوت میں دیکھتے ہیں کہ جناب مشائخ بیٹھے ہیں، کھانا بھی اچھا مل رہا ہے اور خدمت بھی خوب ہو رہی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہی کچھ ہے. انہوں نے ان کی خلوت کی زندگی اور مجاہدوں کو نہیں دیکھا. وہ دیکھا ہوتا کہ وہاں انہوں نے کتنا وقت گزارا ہوتا ہے. یاد رکھیں، جتنا انسان خلوت میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نور کو اسی بندے کے چہرے پر سجا دیا کرتے ہیں. اس لیے تو اللہ والوں کے چہرے منور ہوتے ہیں تو دل بھی منور ہوتے ہیں اور چہرے بھی منور ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. تو اس لیے ذکر کی کثرت ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. اور آپ حضرات دلوں میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ اگر ہم اپنے معمولات نہیں کرتے تو کریں گے، اور اگر کرتے ہیں تو کم وقت دیتے ہیں تو اس کو زیادہ وقت دیں گے، اور اللہ کو اخلاص کے ساتھ یاد کرتے رہیں گے، مراقبہ کثرت سے کرتے رہیں گے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ذکر کرنے کی، اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا. ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.